بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری حافظ نثار صاحب. ویورز السلام علیکم. ناظرین آج دوسرا روزہ ہے اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ سیکنڈ افطار ٹرانسمیشن شہر رمضان کی میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. اللہ کا بڑا خاص کرم ہے. ویورز آج کا ٹاپک جس کو ہم آگے لے کے چلیں گے وہ ہے خدمت خلق. اور اگر آپ بھی اس ٹاپک کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ہمارے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو 0317242445 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اگر آپ فار سم ریزن سٹی 42 کو اپنے گھر میں نہیں دیکھ پا رہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل سٹی 42 کے یوٹیوب کے چینل پہ بھی ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں. سو ویورز بات تو تب کرنی بنتی ہے جب انسان کے پاس خود بہت زیادہ نالج ہو, اور میں نے ہمیشہ سے ایک ہی بات کی ہے کہ میں صرف ایک طالب علم ہوں, اور جب ہمارے ساتھ بہت ہی ریناؤنڈ اسکالرز اور ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو ہمیں گائیڈ کر سکتی ہیں تو پھر میرا زیادہ بات کرنا نہیں بنتا. کہ ایسی پرسنالٹی جو بہت ہی محبت پیار اور آسان الفاظ میں
میجر ٹاپکس کو ایکسپلین کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں خطیب گرینڈ جامع مسجد بحریہ ٹاؤن مفتی احمد علی ہمارے ساتھ ہیں. مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے بہت قیمتی وقت میں سے ہمارے ویورز کے لیے وقت نکالا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب بہت بڑا آنر ہے کہ آج آپ سے اس طرح آن ایئر کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا بنتا تھا اور بہت ہی ہمبلنگ جزاکم ایکسپیرینس ہے. اللہ. بہت بہت شکریہ. اچھا مفتی صاحب، آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے اور آغاز ہو چکا ہے اور ہمارا ٹاپک جیسے کہ آپ جانتے ہیں خدمت خیر ہے. اور سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو مڈل کلاس ہے یا جس کو ہم سفید پوش کلاس کہتے ہیں، ہمارے مستحق بھائی بھی جو ہیں، ایون یہ ویسے تو کلاس سٹرکچر ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن سو کالڈ جو اپر کلاسز بھی ہیں وہ بھی اسٹرگل کر رہی ہیں. تو ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور اسلام خدمت خلق کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے. مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے بھوکے تھے؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے وہاں پا لیتا. سبحان اللہ. پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ کہے گا، ربا آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ کہا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو مجھے وہاں پا لیتا. تو آج انسانیت جس مشکلات میں ہے ایسا زمانہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مشغول رہتا ہے. بے شک. آج انسانیت خصوصاً سفید پوش لوگ وہ بھی بیچارے اس حالت میں آ چکے ہیں کہ وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہمارے پاس بھی 1-2 مہینے کا اب بجٹ باقی ہے، ہمارا کیا بنے گا. لہٰذا اس موقع پر مجھے عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ تعالیٰ کا واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ تعالیٰ نے حج کا ارادہ کیا، پیسے بھی جمع کروا دیے. تو رات کے وقت اٹھ کے باہر کے قضائے حاجت کے لیے دیکھا تو ایک خاتون گندگی کے ڈھیر سے ایک مردار مرغی کو اٹھا رہی. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، یہ کیا کر رہی ہے؟ مردار کا کھانا تو حرام ہے. تو اس خاتون نے کہا، اے عبداللہ، کئی دنوں سے فاقہ ہے، آج بچے بے ہوش ہو چکے ہیں. تو اللہ کا بھی یہ حکم ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے حج کا ارادہ ملتوی فرما دیا اور وہ پیسے لا کر اس بڑھیا کو دے دیے چپکے سے.
تو اس سال عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی حج پہ نہ جا سکے۔ چنانچہ جب لوگ حج سے واپس آئے، ایک نے کہا عبداللہ مبارک ہو حج کی، کہا میں تو گیا ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا مبارک ہو، کہا میں تو گیا نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ ہم نے خود دیکھا ہے آپ کو بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک نے آ کے کہا میں نے تو فضا میں یہ آواز سنی تھی، اے حاجیو میں نے تم میں سے کسی کا حج قبول نہیں کرنا تھا، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس عمل کی وجہ سے ہم نے تمہارا حج قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ بریک سے پہلے ہم خدمت خلق سے ریلیٹڈ گائیڈنس لے رہے تھے مفتی احمد علی سے۔ جی مفتی صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آپ ہمیں گائیڈ کر رہے تھے۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب لوگ واپس آئے تو ایک شخص نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مبارک میں نے خود سنا ہے کہ میں طواف کر رہا تھا تو فضا میں آواز آئی کہ اے حاجیو اس سال ہم نے عبداللہ ابن مبارک کے عمل کی وجہ سے سب کا حج قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے خدمت خلق کرنا، خصوصاً ان حالات کے اندر۔ میں اپنے ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے التماس کرنا چاہوں گا جن کا ارادہ تھا عمرے پہ جانے کا، جو ہر سال عمرے پہ جایا کرتے تھے لیکن اس سال حالات کی وجہ سے نہیں جا سکے، اگر وہ یہاں بیٹھے عمرے کا ثواب لینا چاہتے ہیں بلکہ کئی عمروں کا ثواب لینا چاہتے ہیں، مجھے اس پہ ایک حدیث یاد آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، سنت مؤکدہ اعتکاف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص آیا، اے ابن عباس میں نے فلاں آدمی کے پیسے دینے ہیں، وہ کہتا ہے تیری کوئی گارنٹی دے گا تب تجھے میں چھوڑوں گا۔ اے عبداللہ ابن عباس آپ میری گارنٹی تو دے دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جوتے لیے مسجد نبی سے باہر نکلے تو اس آدمی کو خیال آیا کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، سنت مؤکدہ اعتکاف ہے، کہیں آپ کا اعتکاف نہ ٹوٹ جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس شخص سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، عبداللہ ابن عباس نے اس سائل سے کہا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا تھا، اس قبر والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے ابن عباس کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنا کئی ہزار اعتکافوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا وہ حضرات جنہوں نے عمرے پہ جانا تھا میں ان سے التماس کرتا ہوں وہ پیسے غرباء میں تقسیم کریں، لیکن ہمارے ہاں تقسیم کرنے میں ذلت کا بھی پہلو سامنے آ جاتا ہے، دیکھنا اللہ کی مخلوق کو ذلیل نہ کرنا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم بڑے آدمی ہیں، یہ ذلیل ہے ہمارے پاس مانگنے کے لیے آیا ہے یا ہم اس کو دینے کے لیے آئے ہیں، کبھی تصور نہ کرنا۔ دائیں ہاتھ سے دینا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ مجھے یاد ہے جب یہ زلزلہ آیا تھا پاکستان میں تو میرا ایک دوست مدد کے لیے بالا کوٹ گیا مدد کرنے کے لیے،
تو اس نے سنایا کہ لائنوں پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے راشن لینے کے لیے، تو ایک جوڑا کئی گھنٹوں سے الگ کھڑا ہوا تھا۔ 3-4 گھنٹے گزرنے کے بعد جب رش ختم ہوئی تو اس نے کہا ہم بھی اس میں سے ایک راشن کا توڑا اٹھا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا ضرور اٹھائیں، اور یہ بتائیں کہ 5-6 گھنٹے سے آپ یہاں کھڑے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا زلزلے سے چند دن پہلے میں ہی اپنے علاقے کا امیر ترین آدمی تھا، ایسے ہی لائنوں پہ کھڑے کر کے میں راشن تقسیم کر رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ چند ہفتوں کے بعد مجھے بھی لائنوں پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس لیے میں اپنی عوام سے التماس کرتا ہوں، دل کھول کے اللہ کی مخلوق کی مدد کریں، دل کھول کے اللہ کی مخلوق کی مدد کریں۔ ہو سکتا ہے یہی عمل نجات کا سبب بن جائے، بے شک یہ عمل نجات کا سبب بن جائے۔ یہ نفلی عمرہ کرنے سے بہتر ہے، نفلی حج کرنے سے بہتر ہے اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا۔ آج تو وہ زمانہ آ گیا ہے۔ ہمارے جامعہ شفیعہ کے ایک مفتی صاحب، مفتی شاہد عبید صاحب مجھے ابھی ملے، تو کہنے لگے کہ ایک بڑا تاجر ہے، اتنا بڑا بھی نہیں، متوسط درجے کا، تو وہ کہنے لگا میری دکان کئی مہینے سے 1.5 مہینے سے بند ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سبزی کی ریڑھی لگا کر اپنے گھر کا گزارا تو چلاؤں۔ آج یہ کیفیت آ گئی ہے۔ ہم جہاں اتنا اسراف کرتے ہیں، اسراف نہ کریں، اللہ کی مخلوق کی مدد کریں، اللہ کی مخلوق کی مدد کریں، اور اس حدیث کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ بے شک تو اس لیے ان حالات میں ہمیں انسانیت کی ہمدردی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، صرف انسانوں کو نہیں، اللہ کی دوسری جو مخلوق ہے، حیوانات ہیں، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ان سے پوچھیں اور چپکے سے دیں، ریاکاری نہ کریں۔ یہ نہ کریں کہ ہم آج راشن تقسیم کر رہے ہیں، میڈیا والوں کو بلا لیا جائے، ہماری تصویریں آ جائیں۔ نہیں، جس کو ہم نے دکھانا ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو ہمارے دلوں کے خیال جو آ کے چلا جاتا ہے اس کو بھی وہ جانتے ہیں۔ مفتی صاحب یہاں پہ اس اگر آپ لیے کی اجازت ہو تو جی ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گی۔ مفتی صاحب میری جنریشن جو ہے اور جو میرے سے ایک جنریشن پہلے کی ہے، ان میں یہ بہت زیادہ چیز کامن ہے، ہر کام کرتے ہوئے سیلفی ضرور کھینچنی ہے، تصویر ضرور کھینچنی ہے۔ آج صبح ہم جب سحری میں گفتگو کر رہے تھے تو یہ بات میں نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ 2,000 روپے کے راشن کے تھیلے دیتے ہیں اور 2,000 سے زیادہ تصویریں کھینچ کے سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو اس پہ تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہیں گے بریک کے فوراً بعد مفتی صاحب، کیونکہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ لوگ کام تو کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، لیکن کیا وہ خدمت خلق ہی رہتی ہے جب پوری دنیا میں آپ اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں؟ بریک کے بعد ویورز مفتی صاحب ہمیں اس سے ریلیٹڈ گائیڈ کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ ہماری بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی مفتی احمد علی کے ساتھ، وہ ہمیں گائیڈ کر رہے تھے خدمت خلق سے ریلیٹڈ، اور بریک سے پہلے ایک سوال ذہن میں آیا تھا، جو چیز ہم بہت زیادہ آج کل دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہر انسان جو ہے وہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کام کر رہا ہو لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے، اس کو لیکن پبلسائز وہ پہلے کرتے ہیں اور کرتے بعد میں ہیں۔ مجھے تو کبھی کبھی شک پڑتا ہے کہ کہیں چیزیں پکڑا کے تصویریں لینے کے بعد واپس تو نہیں لے لیتے۔ تو ایسی آفات اور وباؤں میں بہترین انسانی رویہ کیا ہو سکتا ہے
جی مفتی صاحب آپ ہمیں گائیڈ کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو سوال کیا بڑا ہی معقول سوال کیا کہ اس دور میں یہی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ مجھے اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یاد آ گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن 3 آدمیوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایک مجاہد کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے تو میری بارگاہ میں کیا لے کے آیا؟ وہ کہے گا ربا تیرے راستے میں اپنی جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں۔ لوگوں نے تیری تعریف کر دی ہے، میرے ہاں تیرا جو بدلہ ہے جہنم ہے۔ دوسرا وہ شخص جو سخی ہوگا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ میں حاضر کریں گے اور فرمائیں گے اے میرے بندے تجھے میں نے اتنا مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا ربا میں نے فلاں غریبوں کی مدد کی، فلاں کی مدد کی، فلاں کی مدد کی، مسجد بنائی، فلاں کیا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اس لیے نہیں کیا تھا کہ مخلوق کی مدد ہو جائے، اس لیے کیا تھا لوگ واہ واہ کہیں کہ تو سخی آدمی ہے، انک جواد فقد قیل، لوگوں نے تیری تعریف کر دی ہے، میرے ہاں آج جو تیرا بدلہ ہے وہ جہنم ہے۔ اور تیسرا قاری کو بلایا جائے گا کہ تجھے میں نے اتنی اچھی آواز دی، قرآن کی نعمت دی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا ربا میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، پڑھاتا تھا، یہ کرتا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے نہیں اس لیے کہتا تھا، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ یہ کہیں یہ بڑا قاری ہے، اس کی بڑی اچھی آواز ہے، فلاں ہے فلاں۔ دنیا والوں کی خاطر تو نے کیا ہے، دنیا والوں نے تیری دنیا میں تعریف کر دی ہے، میرے ہاں تیرا جو بدلہ ہے وہ جہنم ہے۔ اس لیے ان حضرات سے میں التماس کرتا ہوں، پہلے تو لائنوں پہ کھڑے کرتے ہیں، پھر راشن جو دیتے ہیں، اس ضمن میں یہ بات بھی بتاتا جاؤں، مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ ایک آدمی نے ایک سید زادے سے کہنے لگا کہ میرا جو نانا، سید زادے سے کہنے لگا غیر سید، کہ میرے نانے کے گھر کے 4 دروازے تھے، جو سائل جس دروازے سے آتا تھا وہ اس کو دے دیا کرتا تھا۔ اس سید نے کہا اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، اس نے کہا کہ میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا ایک ہی دروازہ تھا، لیکن حضور اتنا دیا کرتے تھے سائل کو دوبارہ آنے کی زحمت نہیں پیش آتی تھی۔ آج ہمارے ہاں اتنی بڑی زیادتی ہے، 1 کلو چینی، 1 کلو گھی، بس جس آدمی کے 8-10 لوگوں کی فیملی ہے تو وہ اس راشن کو 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، پھر لائن پہ آ جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ نے 100 آدمیوں کو دینا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ 10 آدمیوں کو دے دیں تاکہ ان کے گھر کا سسٹم تو چلے۔ بالکل۔ جہاں تک آپ نے مجھ سے سوال کیا، بڑا اچھا کیا۔ اس دور کے اندر کئی ایسے سفید پوش ہیں، قرآن نے سفید پوش کی کیا تعریف کی؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، یعنی لوگوں سے چمٹ کے نہیں مانگتے، وہ بول ہی نہیں سکتے۔ جب وہ آپ کے در پہ آگے لینے کے لیے وہ تھے سفید پوش، اور آپ نے میڈیا کو بلا کر ان کی تصویر کشی بھی کروا دی، تو اب جس علاقے میں وہ رہتے ہیں اب وہ کس
بنا پر سر اٹھا کے چل سکیں گے؟ لوگ کہیں گے اچھا تو وہ ہے کہ رات کو ہم نے تصویر دیکھی تھی، فلاں آدمی راشن تقسیم کر رہا تھا، اس لائن پہ آپ بھی کھڑے تھے۔ خدا را ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک لسٹ منگوا لیں اور ان لوگوں کے گھروں میں خود چل کے جائیں، جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بڑھیا جو اپنے بیٹے کو تسلی دے رہی تھی، پانی دیگچی رکھی تھی چولہے کے اوپر، تسلی دے رہی تھی کہ ابھی کچھ پک جائے گا، کھا لینا۔ عمر فاروق نے جب اس کی کیفیت دیکھی تو خود چل کے گئے، بیت المال سے سارا سامان خود لے کے گئے۔ لہٰذا میں ان لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ بجائے یہ تشہیر کی، اللہ کی قسم اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو قیامت کے دن کہیں وبال نہ بن جائے۔ تو لہذا ان کے گھروں میں چل کے جائیں، چپکے سے جائیں، میڈیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں، اتنا راشن لے کے جائیں کہ جس میں 1 مہینے کا نظم ان کا چل سکے۔ ہم نے یہ کوئی اشتہار میں دینا ہے کہ ہم نے 10,000 آدمیوں کی مدد کر دی ہے، 50,000 کی؟ یہ دنیا والوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس اللہ کو دکھائے۔ بہت خوب مفتی کبھی صاحب، یہ آپ نے سوچنا جو بات کہی ہے وہ اگر ہم سب کے پلے پڑ جائے تو شاید ہم سب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کچھ حد تک تو بتا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، ہم اپنی اسی گفتگو کو کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اگر آپ کے پاس وقت ہوا۔ مفتی صاحب بہت ہی آسان الفاظ میں اور دل میں اتر جانے والی گفتگو آپ نے کی، بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا۔ ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے۔ ویورز، مفتی صاحب کو ضرور آپ نے اپنی دعاؤں میں شامل کر، انہوں نے ہمیں سمجھایا بھی، گائیڈ بھی کیا، اور انشاءاللہ مزید کل ان سے ہم گائیڈنس لیں گے، اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بریک کے بعد ہمیں ملک کے رناؤن